احمد شاہ صاحب، طلعت حسین صاحب انتقال کر گئے، کیا جذبات ہیں آپ کے؟ کس طرح ان کی پذیرائی کریں گے؟ جذبات تو خیر بتائے نہیں جا سکتے. زندگی کا زیادہ حصہ طلعت بھائی کے ساتھ اس طرح 40 سال سے زیادہ اور کچھ 24 سال سے وہ میرے آرٹس کونسل کی گورننگ باڈی کے ممبر تھے، ڈرامہ کمیٹی کے چیئرمین تھے، ڈرامہ کو ہیڈ بھی کرتے رہے. طلعت بھائی ایک بہت عالم آدمی تھے. فلسفی، لٹریچر، سوشیولوجی، سائیکالوجی ان کے سبجیکٹ تھے. طلعت بھائی رائٹر بھی تھے، طلعت بھائی ڈائریکٹر بھی تھے، اور سب سے بڑھ کے طلعت بھائی ایک عظیم انسان، عظیم دوست، بہت اچھا باپ، شوہر، اور مطلب پورے خاندان کے ساتھ، پورے لوگوں کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ جو ان کا رویہ تھا، تو کسی کو نہیں لگتا تھا کہ طلعت بھائی ایک عظیم انسان ہے یا ان میں کوئی تکبر کا پہلو ہے یا کوئی لالچ ہے. تو اس طرح کے لوگ اب دنیا میں ہوتے نہیں ہیں. تو یہ طلعت بھائی واز اے ریئر بریڈ. وہ یہ جو ایک شرافت اور جس طرح کی شائستگی کے وہ علمبردار تھے، وہ آہستہ آہستہ ہمارے سماج سے اٹھتی جا رہی ہے. صحیح. احمد شاہ صاحب، ان کی جو فنی خدمات ہیں اس ملک کے لیے، فلم کے لیے، ڈرامہ انڈسٹری کے لیے، اور خاص طور پر فن صداکاری کے لیے، اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ اور کوئی ایسا واقعہ آپ ان کے ساتھ بیان کریں گے جو آپ کا گزرا ہوا ایکسپیرینس؟ کیا آپ کی آخری عرصے میں ان سے ملاقاتیں ہوتی رہیں؟ جی بالکل ہوتی رہی ہیں. میں تو ان کی فیملی کا فرد تھا. ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں. واقع ہزاروں ہیں. اس وقت واقعات ڈسکس نہیں کر سکتے. جب ان کا تعزیتی جلسہ کریں گے اس پہ سارے احباب ان سے بات کریں گے. ہمارا تو بالکل، ہمارے لیے تو یہ ایک بہت ہی بڑا شوق کا دن ہے. آرٹس کونسل نے 3 دن کا شوق بھی اناؤنس کیا ہے، لیکن اس لاس کو تو ساری زندگی ہم محسوس کرتے رہیں گے. صحیح. اور اس انڈسٹری میں جو ان کی شروعات ہیں، جو ان کی اسٹرگلز ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ طلعت بھائی بہت بڑے آدمی تھے اور بہت بڑے ایکٹر تھے. بہت زیادہ اسٹرگل نہیں کرنی پڑی ہے. طلعت بھائی کی بنیادی تربیت ان کی والدہ خود بہت بڑی صداقات تھی، ریڈیو میں تھی. پھر جب کراچی میں ٹی وی آیا 67 میں، پھر طلعت بھائی کو ٹی وی مل گیا. طلعت بھائی چند ایسے ایکٹرز میں سے جو باقاعدہ لندن سے اداکاری کی تربیت بھی کر کے آئے تھے، اور وہ ایک شائستہ سے آدمی تھے اور بہت ہی ہمبل آدمی تھے اور سادہ زندگی گزارتے تھے. تو زیادہ کوئی بہت لائف سٹائل یا اس طرح کے وہ آدمی نہیں تھے. تو مطلب بہت ہی ایک تدبر اور ڈگنیٹی کے ساتھ ان کی زندگی گزری ہے. ایکٹر تو وہ کتنے بڑے تھے، ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ کتنے بڑے آرٹسٹ تھے، ریڈیو کے، تھیٹر کے، فلم کے، ٹی وی کے. فی الحال تو جو ان کا ایک انتقال ہے، اسی کا شوق منانے کا وقت ہے. جب آگے چل کے ظاہر ہے ان پہ چیزیں بھی بنیں گی، ڈاکومنٹریز بھی بنیں گی، بنی بھی ہیں، ان پہ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں. تو آگے آنے والے جو ہیں اور ان کے فن کو جو ہے اس کے بارے میں زیادہ تشریحات کر سکیں گے. کیا سمجھتے ہیں پاکستانیوں کو ہمیں ایز اے آرٹسٹ، ایز این اینکر، ایز اے جرنلسٹ ان سے کیا سیکھنے کی ضرورت ہے؟ ان کے لائف سٹائل کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں، کریئر کے بارے میں؟ میں بتاتا ہوں، ان سے سب سے پہلے تو یہ سیکھنا چاہیے کہ حوصلہ رکھے، یہ سیکھنا چاہیے کہ صبر کریں، اور یہ سیکھنا چاہیے کہ بھائی اداکار کے لیے بھی لکھنا پڑھنا ضروری ہوتا ہے. اگر آپ سماج کو، اس کے لٹریچر کو، اس کے چیزوں کو نہیں سمجھتے تو آپ اچھے اداکار کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو آپ اپنے سماج سے جڑے ہوئے ہوں، آپ سچائی سے اپنے پروفیشن میں کریں. اور کوئی بھی بڑا آرٹسٹ ہے، وہ اگر راتوں رات مشہور بھی ہو گیا ہے تو اس کو اس اپنی اداکاری میں بہتری لانے کے لیے، اس کو جلا بخشنے کے لیے لٹریچر سے، سائیکالوجی سے، سوشیولوجی سے اور سماجی علوم، اس کے لیے پڑھنا، ان کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے. طلعت صاحب نے یہ سکھایا ساری دنیا کو. ٹھیک ہے. محمد احمد شاہ صاحب، بہت شکریہ. آپ سلسلے میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے.